بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی ملتی رہے۔ دوستو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم شکار کی ہوئی مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کھانا لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو یہ مچھلی جو میں نے شکار کی تھی وہیں پر بھول گیا تھا۔ اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی تلاش تھی، اسی لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، میں بھی اس کا طلبگار ہوں۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا، خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے اور کہنے لگے کہ تم نے خواہ مخواہ کشتی کو توڑ ڈالا، اتنی نئی کشتی تھی، تم نے ایسے ہی کشتی کو توڑ دیا، سب کے سب سوار لوگ ڈوب جائیں گے، پانی اندر آ جائے گا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو شرط یاد دلوائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو کشتی پر ایک لڑکا ملا، خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے بگڑ گئے اور کہا کہ بغیر کسی قصور کے، کسی جرم کے اس کو مار ڈالا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم بہت بڑے ظالم ہو۔ اس پر انہوں نے پھر سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر مجھ سے کوئی سوال مت پوچھنا اور نہ ہی کوئی بات کرنا۔ پھر یہ پھر سے بھول گئے اور ان دونوں کے درمیان قول و اقرار ہوا۔ آخرکار چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ آپ اگر چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے، میری ان حرکات کا مطلب جان لیجئے جو میں کرتا رہا ہوں۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دریا کی اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، وہ کشتیاں جو کہ نئی ہوتی تھیں۔ میں نے اس وجہ سے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا، توڑ ڈالا تھا تاکہ بادشاہ کو یہ کشتی نئی نہ لگے اور وہ اسے چھین نہ پائے۔ رہا سوال لڑکے کا تو اسے میں نے اس لیے مارا کہ ماں باپ اس کے ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا، ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں نے اسے اس لیے قتل کر دیا۔ اور جہاں تک رہی وہ دیوار پھر سے خود سیدھی کرنے کی بات، تو وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جو کہ ابھی بچے تھے، جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی جو کہ ان کے باپ کی تھی، اور ان کا باپ ایک بہت ہی نیک آدمی تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یہی وہ باتیں تھیں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، یعنی کہ انتقال کر گئے۔ دوستو جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے، مگر وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل
ख़त्म कर देता है, नेस्त व नाबूद कर देता है। फ़िरऔन खुद को खुदा कहलवाता था, बनु इसराइल पर जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने इसके घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पलवाया, इतना बड़ा किया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही इसकी कौम को ख़त्म करा दिया और इसकी खुदाई को भी। दोस्तों, दूसरा सबक हमको ये मिलता है कि जो कौम बहुत अरसे तक किसी की ग़ुलाम रहती है, इसकी रग रग में ग़ुलामी बस जाती है, डेरा बसा लेती है, गैरत बहादुरी ख़त्म हो जाती है और इसका जी चाहता है कि बार बार वही ग़ुलामी की बातें करे और उसी ग़ुलामी में अपनी सारी की सारी आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर दे, जिस तरह बनु इसराइल ने आज़ाद होने के बाद की। तीसरा सबक हमको हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के किस्से से ये मिलता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत इनकी ज़िंदगी में करता है और इनके मरने के बाद इनकी औलाद की हिफाजत करता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा छोटा सा किस्सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।